बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान डेड लॉक बदस्तूर बरकरार। शौकत नवाज मीर ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए कल 11 बजे तक तमाम एंट्री पॉइंट्स पर धरना देने का ऐलान कर दिया। इस वक्त अवाम को जो एलामिया आज जारी हुआ है उस हवाला से आगाह करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कल मोरखा 7 दिसंबर 2024 आज़ाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। एंट्री पॉइंट पर आज़ाद कश्मीर के अवाम पुरअमन धरना देंगे। आज पहिया जाम, शटर डाउन और लॉकडाउन में नरमी दी जाती है। कल मोरखा 7 दिसंबर 2024 बरोज हफ्ता दोबारा पहिया जाम, शटर डाउन और लॉकडाउन होगा। मुजफ्फराबाद की आवाम करीब तरीन एंट्री पॉइंट बरारकोट की तरफ मार्च करते हुए बरारकोट के मुकाम पर धरना देंगे। लिहाजा मुजफ्फराबाद की आवाम दिन 11 बजे अपर अड्डा लाल चौक में जमा होंगे। वहां से लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा। इसी तरह आजाद कश्मीर के दीगर अजला और इलाका जात अपने अपने इलाका के अरकान, कोर कमेटी, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, डिवीजन एक्शन कमेटी और एक्शन कमेटी वार्ड कमेटी की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए एंट्री पॉइंट की तरफ मार्च और एंट्री पॉइंट पर धरनों में शिरकत को यकीनी बनाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का बड़ा ऐलान कल 11 बजे से तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद करने और एंट्री पॉइंट्स की तरफ लॉन्ग मार्च करने का फैसला। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सुबह 11 बजे तक हड़ताल में नरमी का भी ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद असीरान को ताहाल रिहा नहीं किया गया, जिसके बायस कल दिन 11 बजे से शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का दोबारा आगाज कर दिया जाएगा, जिसके बाद तमाम इजलास से एंट्री पॉइंट्स की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। उधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर रावलाकोट खाईगला में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर, कोर कमेटी सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी और उनके साथियों ने रावलाकोट से पैदल चल कर शिरकत की। जलसा आम से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि काले कानून की मनसूखी, जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह लियाकत हयात खान समेत तमाम असीरान की रिहाई और चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक दीगर मुतालबात की मंजूरी तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। जेहलम वैली में दूसरे रोज भी पहिया चला ना शटर खुला। जेहलम वैली में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल ताहाल जारी। जेहलम वैली के छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया और जेहलम वैली की मरकजी शाहराह मुजफ्फराबाद चकोठी शाहराह श्रीनगर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन भर मुकम्मल बंद रही। हटियां बाला, चिनारी, चकोठी, चकार समेत मुजाफात के छोटे बड़े बाजार भी बंद रहे, जबकि पहिया जाम हड़ताल के बायस शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया और इसके अलावा जेहलम वैली के छोटे बड़े बाजारों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। समानी से चेयरमैन यूनियन कौंसिल दरहाल जंडाला राजा हसाम जहांगीर खान एडवोकेट ने कहा है कि रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हुकूमत वक्त के चंद आमराना इकदाम हैं। आमराना सदारती ऑर्डिनेंस को रियासती आवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा हसाम जहांगीर का कहना था कि 2 साल गुजरने के बावजूद बल्दियाती इदारों को इंतजामी और मालियाती तौर पर बाख्तियार न करना, आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज को आमराना सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ख़त्म करना रियासती आवाम को एहतजाज के लिए इश्तियाल दिलाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त को हालात का दुरुस्त इदराक करते हुए अपने आमराना तर्ज हुकूमत को बदलना होगा। बल्दियाती इदारों को जल्द अज जल्द इंतजामी और मालियाती तौर पर फ़आल किया जाए और आमराना सदारती ऑर्डिनेंस को जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आइंदा के ऐलान करदा लाहे अमल के तहत अवामी एक्शन कमेटी ततापानी ने भी कल जिले हेडक्वार्टर कोटली की जानिब और बाग और इसके अलावा वहां से मरकजी काफिले के साथ
اور ہولارٹری انٹری پوائنٹس کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آج دوسرے روز بھی تتاپانی میں مکمل پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن رہا۔ رضاکارانہ طور پر تاجر برادری نے اپنے کاروباری مراکز جبکہ ٹرانسپورٹرز نے ٹرانسپورٹ کو بند رکھا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ طلباء و طالبات سمیت اسکول و کالج میں وہ کوئی بھی نہ پہنچا، جبکہ ملازمین کو دفاتر تک پہنچنے میں سخت دشواری کا سامنا رہا۔ عوامی ایکشن کمیٹی تتاپانی کے زیر اہتمام نماز جمعہ کے بعد احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مقررین نے حکومت اور اس کے ذمہ داران کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہر کال پر متحد ہو کر چلنے کا عزم کیا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر ضلع باغ میں دوسرے روز بھی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال رہی۔ تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بند رہے۔ باغ کی 500 تحصیلوں ریڑھا، دھیرکوٹ، ہاڑی گہل اور بیرپانی، اس کے علاوہ باغ کے تمام لوکل روٹس پر بھی پبلک ٹرانسپورٹ آج بھی نہ چل سکی اور نہ ہی کوئی دکان کھل سکی، جس کے باعث سرکاری اور نجی دفاتر، سکولز، کالجز میں حاضری معمول سے کم رہی، جبکہ چھوٹے بڑے بازاروں میں انجمن تاجران سول سوسائٹی کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں بھی نکالی گئیں، جبکہ باغ حیدری چوک میں بڑی ریلی نکالی گئی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال میں کل 11 بجے تک اشیاء خوردونوش خریدنے کے لیے عوام کو چھوٹ دے رکھی ہے، جبکہ 11 بجے کے بعد دوبارہ سے شٹر ڈاؤن کر کے کوہالہ انٹری پوائنٹ کی جانب مارچ کیا جائے گا، جہاں مطالبات کی منظوری تک پرامن دھرنا دینے کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ کوٹلی میں دوسرے روز بھی شٹر ڈاؤن برقرار رہا۔ شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین نے پورے شہر کا چکر لگانے کے بعد شہید چوک میں دھرنا دیا۔ ممبر کور کمیٹی امتیاز اسلم چودھری نے کہا کہ جب تک حکومت ہمارے تمام مطالبات پورے نہیں کرتی تب تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے اور کل سے تمام انٹری پوائنٹس بالخصوص ہولار انٹری پوائنٹ کو مکمل بند کر دیں گے۔ جب تک حکومت ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرے گی اور صدارتی آرڈیننس واپس نہیں لے گی تب تک ہم انٹری پوائنٹس بند رکھیں گے، جبکہ صدر انجمن تاجران ملک محمد یعقوب نے کہا کہ حکومت فوری طور پر صدارتی آرڈیننس کو منسوخ کرے اور اسیران کو رہا کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں تمام تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے عوامی حقوق کی خاطر 2 دن شٹر ڈاؤن رکھا۔ چک سواری، فیض پور شریف اور ایسٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر مکمل لاک ڈاؤن اور پہیہ جام رہا۔ متنازع صدارتی آرڈیننس کی مکمل واپسی اور چارٹر آف ڈیمانڈ پر 100% عمل درآمد تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ فیض پور شریف اور ایسر سے ریلیاں نکالی گئیں جو حمید آباد پہنچی، جہاں مرکزی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور پیدل افراد نے شرکت کی۔ ریلی حمید آباد سے شروع ہوئی اور چک سواری بازار کا چکر لگانے کے بعد زاہدی چوک میں بڑے جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے چک سواری سے ممبر کور کمیٹی چیئرمین شبیر حسین نگیال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے جاری کیا گیا صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی اور عوامی حقوق پر ڈاکہ ہے۔ صدر آزاد کشمیر نے آرڈیننس پر دستخط کر کے اپنی ساکھ کو تباہ کر دیا ہے اور وہ خود اسے کالا قانون قرار دے چکے ہیں۔ برنالہ سے خبر شامل کریں گے، جہاں وٹالہ روڈ قلعہ چھپڑ میں نالا عوام کے لیے سر درد بن گیا ہے اور عوام کی عدم دلچسپی، حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے عوام شدید مشکلات سے دوچار ہے اور محکمہ شہرات کی نااہلی کی وجہ سے وٹالہ مین روڈ کے دونوں اطراف سے نکاسی آب کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی فصلوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، جس سے مقامی لوگوں کی فصلیں خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ اہل علاقہ نے وزیر حکومت کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور سے مطالبہ کیا کہ وٹالہ قلعہ چھپڑ مین روڈ کے نالوں کی نکاسی آب کا مسئلہ حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر برطانیہ کے شہر بریڈ فورٹ میں برٹش کشمیریز کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں برطانیہ میں ترقی پسند جماعتوں کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین شوکت مقبول بٹ، محمود کشمیری، محمد یاسر سمیت دیگر نے کہا کہ برٹش کشمیری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پشت پر کھڑے ہیں۔ زبان بندی کے کسی قانون کو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے قانون کی معطلی خوش آئند ضرور ہے، لیکن
اس قانون کی منسوخی تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اگر ریاست کے شہریوں پر کوئی تشدد کیا گیا تو برٹش کشمیری خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ مقررین نے کہا کہ اسیران کو فی الفور رہا کیا جائے، جعلی آرڈیننس کو فوری منسوخ کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انتظامیہ نے جاری تحریک آزادی کی حمایت کی پاداش میں کالے قوانین کے تحت کشمیریوں کی املاک ضبط کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ شوپیاں، سری نگر، بارہمولہ اضلاع میں مزید 4 افراد کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے ضلع شوپیاں میں محمد شفیع ڈار اور عبد المجید کے 2 رہائشی مکان ضبط کر لیے، جبکہ ضلع بارہمولہ کے علاقے نوپورہ میں محمد سبحان خان کا مکان اور 16 مرلے اراضی ضبط کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی پولیس نے سری نگر کے علاقے چارا پورہ میں مدثر احمد وانی نامی شہری کو گرفتار کرنے کے علاوہ ان کی 2 گاڑیاں ضبط کر لیں۔ کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کا بنیادی مقصد کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں اجنبی بنانا اور ضبط کی جانے والی جائیدادیں بھارتی ہندوؤں کو دے کر علاقے میں ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں پہلی دفعہ ایشین کمیونٹی ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں سعودی عرب میں مقیم پاکستان اور بنگلہ دیش کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات کو بہترین کارکردگی پر ایشین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ریاض میں سنم پروڈکشن کے زیر اہتمام ایوارڈ شو کی تقریب کی مہمان خصوصی سندر صابر چودھری اور چیف آرگنائزر کامران ملک اور دیگر نے تمام ایوارڈ یافتہ شخصیات کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ملک و قوم اور انسانیت کی خدمت کرنے والوں کی کوششوں کو سراہنا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تاریخ ایسی شخصیات کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور جو دوسروں کے لیے درد دل رکھتے ہیں، خدمت کو عبادت تصور کرتے ہوئے انسانیت کی فلاح کے لیے کوشاں رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔